اور مطلب کہ یہاں پہ کوئی انٹرویو لینے والا کوئی پرائم منسٹر نہیں، کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، خود اللہ رب العزت ہے نمبر 1. اور دس از unescapable interrogation. مطلب کہ nobody can escape this. It has to come eventually. اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر دور نہیں ہے، ہم سب نے اس چیز کا جواب دینا ہے. اور نماز کا صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کتنی پڑھی تھی، نماز کا یہ بھی پوچھا، اتنی ڈیٹیلڈ انٹروگیشن ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا سجدہ کیسا تھا، تمہارا رکوع کیسا تھا، تمہارا قیام کیسا تھا، تمہاری جو ہے نماز میں اخلاص کیسا تھا، تمہاری نماز کے اندر جو ہے وہ خیالات کیا تھے، کیا تم اللہ کی طرف مائل تھے یا تمہارے اس وقت بھی تمہارے دماغ میں غیر اللہ کے خیالات آ رہے ہوتے. حتیٰ کہ ایک کھجور تھی، حتیٰ کہ ایک پانی کا گلاس تھا، حتیٰ کہ ایک روٹی تھی، روٹی کا ٹکڑا تھا، اس پہ سوال ہوگا. اور اللہ معاف فرمائے، ہم کھجور یا کوئی چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا یا پانی کے 2 سپ کو ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم ایسے پیتے ہیں جیسے ہمارا حق ہے. ہمارا حق نہیں ہے، اس پہ ہم سے سوال ہونا ہے، اللہ کی ذات نے ہم سے سوال کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک ہی حدیث میں یہ پھر 5 سوال ہیں جو مشہور سوال ہیں. نمبر 1 زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 علم جو سیکھا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، نمبر 4 جو ہے پیسے جو کمائے تھے کہاں سے کمائے تھے اور کہاں خرچ کیے تھے. اور یہ 5 سوال جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے. تو اس دن جس دن اللہ مجھے آپ سب کو کھٹا کرے گا قیامت کے روز، اس دن میرے اللہ جس کی پردہ پوشی کرنا چاہے کرے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن جس کو اللہ نے ذلیل کرنا ہوا نا معاذ اللہ، اس کے سارے گناہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. اور وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کو آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروگیشن، انکوائری یا پھر کوئی اس طرح کی چیز آپ نے اکثر اس طرح کے الفاظ سنے. تو 10 سوال ہیں جو میرے اور آپ سے انٹروگیٹ کیے جائیں گے، اور no person کین اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اور وہ 10 انٹروگیشنز کون کرے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات کرے گی. سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انٹروگیشن کرنے والی ہے. اور مطلب کہ یہاں پہ کوئی انٹرویو لینے والا کوئی پرائم منسٹر نہیں، کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، خود اللہ رب العزت ہے. نمبر 1. اور دس از unescapable interrogation. مطلب کہ nobody can escape this. It has to come eventually. اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ دیر دور نہیں ہے، ہم سب نے اس چیز کا جواب دینا ہے. 10 سوال ہیں جی. جو وہی والی بات ہے کہ پرچہ پیپر از آؤٹ، وی ہیو ٹو اونلی ورک آن دا سولوشنز آف دا کوشچنس. اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہماری بڑی بد نصیبی کی بات ہے. سب سے پہلا سوال اللہ جو قرآن میں اور اکثر جگہ حدیث میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں کہ نماز کا ہے. اور نماز کا صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کتنی پڑھی تھی، نماز کا یہ بھی پوچھا، اتنی ڈیٹیلڈ انٹروگیشن ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا سجدہ کیسا تھا، تمہارا رکوع کیسا تھا، تمہارا قیام کیسا تھا، تمہاری جو ہے نماز میں اخلاص کیسا تھا، تمہاری نماز کے اندر جو ہے وہ خیالات کیا تھے، کیا تم اللہ کی طرف مائل تھے یا تمہارے اس وقت بھی تمہارے دماغ میں غیر اللہ کے خیالات آ رہے ہوتے یا نیند آ رہی ہوتی تھی نماز میں. اس سارا کچھ ان ڈیٹیل اٹ ول بی آسکڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا فرسٹ کوشچن. بچپن سے ہم سنتے ہیں نماز کا پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ جو سجدہ اور رکوع صحیح طرح ادا نہ کرے. اب اس میں یاد رکھیے گا کہ سجدہ رکوع صحیح طرح ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جسم ایک دفعہ پورا ایکشن کمپلیٹ کر لے، ساکت ہو جائے، اس کے بعد آپ اگلا ایکشن پورا کریں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلدی جلدی لوگ سجدے کے درمیان میں بیٹھنا بھی
پورا کمر سیدھا کرنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بیٹھیں، پھر اس کے بعد اسی طرح رکوع میں ہوتا ہے، سیدھا کھڑے ہونے کی بجائے ٹیڑھا سا کھڑا ہو کے آرام سے رکوع میں چلے جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2، the delights of this world۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں ان سے اس دنیا کی جو ڈیلائٹس ہیں، یعنی کہ جو مزے ہیں، ان کے بارے میں پوچھوں گا، چاہے وہ مٹیریل کے تھے، چاہے وہ امٹیریل تھے، چاہے وہ دینی تھے، چاہے وہ ان ریلیجیس تھے، چاہے وہ کسی قسم کی چیز بھی تھی، حتیٰ کہ ایک کھجور تھی، حتیٰ کہ ایک پانی کا گلاس تھا، حتیٰ کہ ایک روٹی تھی، روٹی کا ٹکڑا تھا، اس پہ سوال ہوگا۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم کھجور یا کوئی چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا یا پانی کے 2 سپ کو ہم کتنا حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم ایسے پیتے ہیں جیسے ہمارا حق ہے۔ ہمارا حق نہیں ہے، اس پہ ہم سے سوال ہونا ہے، اللہ کی ذات نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ ایک صحابی کے گھر گئے، تو انہوں نے پہلے کھجوریں سامنے پیش کی، پھر اس کے بعد انہوں نے پانی پیش کیا، اس کے بعد انہوں نے میٹ پیش کیا، گوشت پیش کیا۔ تو جیسے ہی حضور نے سارے صحابہ نے کھانا نوش فرما لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو بکر، اے عمر، یہ جو بھی ہم نے کھایا ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو نے اور کیوں مخاطب کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر کو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی مجلس میں کسی کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ 2 سینئر موسٹ جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس لیے مخاطب کیا تاکہ سب کو یہ میسج پہنچ جائے، اسپیشلی جب آپ کسی بڑے سے مخاطب ہوتے ہیں نا مجلس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیغام کا ویٹیج بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پیغام کتنا سخت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی حدیث میں یہ پھر 5 سوال ہیں جو مشہور سوال ہیں۔ نمبر 1 زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 علم جو سیکھا تھا اس پہ کتنا عمل کیا، نمبر 4 جو ہے پیسے جو کمائے تھے کہاں سے کمائے تھے اور کہاں خرچ کیے تھے۔ اور یہ 5 سوال جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے پوچھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، زندگی کہاں گزاری، کس مشغلے میں گزری میری اور آپ کی زندگی؟ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر ایک ایسے لکھنا پڑے، ہم کیا لکھیں گے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری؟ اور دوسرا جو سوال ہے جوانی کہاں گزاری، یہ جو ابھی جس سٹیج سے آپ لوگ ہم سب گزر رہے ہیں، اللہ پوچھے گا اس وقت ڈیزائر سب سے زیادہ ہوتی ہیں انسان کو، یہ اس وقت کیا کرتے رہے تو۔ پھر علم جو آپ ماشاءاللہ علم روزانہ پڑھتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد عمل کتنا تھا؟ علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں تھا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا، بلکہ الٹا سوال بن جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا۔ اور اس کے بعد پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے، حلال ذریعے سے کمایا تھا یا حرام ذریعے سے کمایا تھا؟ اگر حرام ذریعے سے کمایا تھا خدا نخواستہ، تو چاہے آپ اس کو حلال میں بھی لگا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر حلال ذریعے سے کمایا تھا اس کو حرام پہ لگا رہے ہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو یعنی کہ حلال کو حلال پہ ہی لگانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حرام کی کمائی سے حج بھی کر رہے ہو، حرام کی کمائی سے آپ قربانی بھی کر رہے ہو، حرام کی کمائی سے آپ معاذ اللہ صدقہ بھی دے رہے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ منہ پہ اٹھا کے مارے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کمائی کا ذریعہ کیا تھا۔ اور حرام کی کمائی میں یاد رکھیے گا کہ جو بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اس میں یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنی چیز کے ساتھ جو بھی آپ کو چیز دی گئی ہے اس کے ساتھ آپ سنسیئرلی اس کا آپ کو پورا کریں، جو چیز بھی کمائی سے جڑی ہوئی، either it may be job, either it may be business or anything else۔ کیونکہ یہ پیسے کمانے کا ہمارا مین سورس آف انکم کیا ہے؟ یہ جابز ہی ہیں، ٹھیک ہے، یا بزنس ہے کسی کا۔ تو اگر مین سورس آف انکم ہی صحیح نہیں ہے تو آگے وہ پھر اللہ معاف کرے حرام کی طرف چلا جائے گا، تو پھر آگے اس کے بڑے نقصانات ہیں، اولادیں بگڑ جاتی ہیں، نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔
تو اللہ میں معاف فرمائے اس چیز سے. یہ ٹوٹل 7 سوال ہو گئے. 2 پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، نماز، اور اس کے بعد آپ کی ڈیلائٹ سے نعمت، نعیم جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 5 سوال جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ تمہارے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے روز محشر جب تک تم ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دو کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم کہاں سے سیکھا، کہاں اس کے اوپر کتنا عمل کیا، کمائی کہاں سے کمایا، پیسے کہاں سے کمایا، اور اس پہ کہاں خرچ کیا. تو اس وقت تک زمین میرے اور آپ کے پاؤں روز محشر نہیں چھوڑے گی. ابھی مجھے اور آپ کو کہانی والی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ ہونا ہے. یہ خدا نخواستہ اس دن پتہ چلے گا جس دن زمین نے میرے اور آپ کے پاؤں جکڑے ہوں گے. اس کے بعد جی اگلا سوال جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ ہماری سینسز کے بارے میں ہے. سینسز کیا ہے ہماری؟ 6 یا 5. 6 سینس تو ایک آپ کہہ لو نا کہ وہ تو ہم کہتے ہیں ویسی ایک آپ کے دماغ میں جو بات آتی ہے. 5 سینسز ہیں. یو فیل، یو ٹچ، آپ اسمیل کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی یہ سینسز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. اللہ پوچھیں گے تمہارے سامنے حرام آیا تھا، کیا تم نے اپنی آنکھیں نیچے کی تھی؟ تمہارے سامنے حرام بج رہا تھا تو کیا تم نے اپنے کان بند کیے تھے؟ تمہیں خمر کی لٹ سے شراب کی اسمیل پسند تھی تو کیا تمہیں اس بارے سامنے اگر پیش کیا گیا تھا تو تم نے ناک بند کیا تھا اپنا؟ یہی سینسس پہ سوال ہوں گے. آپ امیجن کریں کہ اتنی ڈیٹیلڈ انٹروگیشن ہے کہ سینسس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو میری آنکھیں، اچھا اس وقت پھر کیا ہوگا کہ وہی والی بات کہ پھر میں اور آپ نہیں بولیں گے، پھر میرے یہ جو سینس آرگنز ہیں یہی بولیں گے کہ نہیں، یہ جب حرام آتا تو حرام کو دیکھتا تھا، جب حرام سننے کے لیے ہوتا تھا تو حرام سنتا تھا، جب حرام سونگنے کے لیے کوئی ہوتا تھا تو وہ سونگتا تھا. تو یہ اللہ معاف کرے اس دن میرا اور آپ کا اس پہ کوئی زور چلنے والا نہیں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور چیز فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا تمہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جتنی تمہارے پاس علم ہے نا اتنا ہی اپنے پاس رکھو. زیادہ وہ چیزیں جانچنے کی کوشش مت کرو جن کا تمہیں نہیں پتا، کیونکہ اگر تم بہت زیادہ جانچنے کی کوشش کرو گے تو پھر تم پھنسو گے، پھر خدا نخواستہ شیطان کا حملہ بھی اتنا سخت ہوگا. اب میں یہ سوچنے بیٹھ جاؤں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ کب سے ایگزسٹ کرتے تھے، ان سوالوں کے جواب میں آپ الجھتے چلے جائیں گے. There will be no end to this. اس کے بعد جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 9واں سوال ہے اور وہ سب سے خطرناک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی تھی تو تمہارا کیا عمل تھا. اس پہ ایک بڑی شدید خطرناک حدیث ہے. اللہ تعالیٰ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب تمہارے سامنے برائی ہو رہی تھی تم نے اس کو روکا کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے، یا اپنے برا کیوں نہیں جانا اس کو دل سے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا تم اس برائی کا چلو حصہ اگر نہیں بھی تھے، کیا تم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ اس برائی سے بچو؟ ڈیڈ یو ایڈوائز دیم؟ اور چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ دوستوں میں کوئی بات کرو تو وہ آپ کو پتا ہے کہ تانا تو ملتا ہے کہ یار یہ مولوی ہے، تو ہے تو بس ہے تو ٹھیک ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جس کو برا لگتا ہے لگے. فیملی میں بات کرو، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو جس کو برا لگتا ہے لگے. کیونکہ اس دن میری فیملی نے میرا جواب آ کے نہیں دینا، اس دن میرے دوستوں نے میرا جواب آ کے نہیں دینا. یہ جو سیلفشنس کئی دفعہ ہم اپنی جابز میں دیکھتے ہیں اور اپنی ورک پلیسز پہ دیکھتے ہیں نا کہ یار ہم اپنے آپ کو سیکیور کر لیں،
وہ اس وجہ سے وہی کام اب ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ Why aren't we selfish when it comes to آخرت؟ ہم صرف سیلفش اس دنیا کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ یقین بڑے کمزور ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے برا ہو رہا تھا, Why didn't you take any action؟ تم نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور پھر آخری 10واں سوال جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ یہ ہے تمہارے سارے ایکشنز کے بارے میں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے تمہارے سارے ایکشنز کے بارے میں پوچھوں. When you will return back to me, I will ask you about each and every action you did in this world. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. اس میں حضور نے فرمایا کہ اے لوگو, مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے لوگو, جلد تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور وہ تم سے پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی فیئرویل سرمن دے رہے تھے اپنا, اور یہ ایک لاسٹ میسج تھا ان کا. اور یہ لاسٹ میسج یہ تھا کہ تم جلد اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے, تو اور اللہ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے تھے. تو اس دن جس دن اللہ مجھے آپ سب کو کھٹا کرے گا قیامت کے روز, اس دن میرے اللہ جس کی پردہ پوشی کرنا چاہے کرے گا, وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن جس کو اللہ نے ذلیل کرنا ہوا نا معاذ اللہ, اس کے سارے گناہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. اور وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کو آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوگا. سوچیں آپ کہ آپ انہی دوستوں کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے قابل نہ ہوں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیوں ایسی؟ اور سب سے above all ان سب کو چھوڑ دیں اللہ کے نبی کے سامنے. یہ ذلت اٹھانا میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکل دکھا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ 10 سوال ہیں. میں آپ کو جو سب سے پہلے نمبر 1 سوال نماز کا ہے, دوسرا نعمتوں کا ہے, پھر 5 سوال وہی ہیں زندگی کا گزاری, جوانی کا گزاری, علم جو حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا, پیسے کہاں سے کمائے, کہاں خرچ کیے, اس کے بعد آپ کی جو سینسز ہیں ان کے اوپر سوال ہے, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی تھی آپ نے کیا, آپ کا کیا ایکشن تھا, پھر اس کے بعد جو ہے اوور آل ایکشنز جو آپ نے کیے دنیا میں ان کا سوال وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو یہ 10 سوال ہیں اور 3 قبر کے آپ کو پتہ ہی ہیں, وہ آپ کو مجھے اور آپ کو پتہ ہے. تو ٹوٹل یہ 13 سوال بن جاتے ہیں. قبر میں آپ سے اللہ پوچھے گا کہ تمہارا رب کون تھا, 2 فرشتوں کے ذریعے تمہارا دین کیا تھا, اور تمہارے نبی کون تھے, یا یہ شخص کون تھے. اللہ کے نبی کی شبیہ دکھائی جائے گی. جس نے پوری عمر سنت پہ عمل ہی نہ کیا اس کو کیسے وہ پہچانے گا اللہ کے نبی کو, چاہے وہ مسلمان مرا ہے. لیکن یہ کہ اس نے وہ عمل نہیں کیا ہوا تو وہ کیسے پہچانے گا اللہ کے نبی کو. میں نے اور آپ نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے, اور ایون اگر دیکھا بھی ہو اور میرا عمل بالکل برعکس ہو تو پھر بھی ہمیں پہچاننے میں بڑی دشواری پیش آئے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اور کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جی بے حساب و کتاب ہی بھیج دے, کیونکہ اللہ کے سامنے انٹروگیشن جو ہے وہ ہائیلی مطلب آپ کے لوگ امپاسبل نیچر کی ہے. مطلب کہ سوال کا جواب دینا وہاں پہ میرے اور آپ کے انٹرویو میں, تو پھر بھی چلو آپ کچھ بول لیتے ہو, آپ کے پاس کچھ ہے دکھانے کو, لیکن واٹ از مائی ریلیجس سی وی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. اگر آپ کو اور مجھے کوئی ریلیجس سی وی بنانے کے لیے گئے تو کیا ہے میرے اور آپ کے ریلیجس سی وی میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, ایمٹی. واٹ از مائی کیریئر آبجیکٹیو فار آخرت, واٹ آر دا پروجیکٹس آئی ہیو ڈن فار دا آخرت, کیا ڈگریز ہے میرے پاس,
ڈگریاں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں نا. آج ان کو ہم باتیں کرتے ہیں مولویوں کو, ان کے پاس تو ماشاءاللہ وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں, وہ درس نظامی بھی کر کے 8 سال کا بیٹھے ہوئے ہیں. جو مفتیان ہیں وہ 3 سال آگے اسپیشلائز کورسز بھی کرتے ہیں. ان کی ڈگریز سے ان کے ساتھ کام آنے والی ہیں اگر وہ بعمل ہوئے تو. لیکن میری اور آپ کو ایسے کوئی ڈگری بھی نہیں ہے. میری اور آپ کی ڈگریاں جو دنیا میں ہیں وہ ساری بیکار ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی, کاغذ کے ٹکڑے پڑے رہیں گے. بس اتنا یاد رکھا جائے گا کہ کوئی انجینئر تھا تو کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی فوجی تھا تو کوئی پتہ نہیں کیا تھا. اس سے زیادہ آپ کی اور کوئی حقیقت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے سب برابر ہے. تو اس لیے ان لوگوں کی جو اسپیشلی ان لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ڈگریز بھی ہیں, ان کے پاس کچھ چلو سی وی میں دکھانے کو کچھ تو ہے. میرا اور آپ کے پاس کیا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ریفرنس صرف وہاں 2-3 چل رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں, قرآن ہے اور روزہ. میرے اور آپ کی زندگی میں کتنا حصہ ہے ان چیزوں کا؟ قرآن کتنا ریفرنس بن سکتا ہے میرا؟ آپ سی وی میں ریفرنس لکھتے ہو نا نیچے, تو ریفرنس میں قرآن کتنا, مطلب کہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہوں میں قرآن پہ, کتنا پڑھتا تھا میں قرآن پہ, کتنا عمل کرتا تھا. روزے پہ میں کتنا ڈیپینڈ کر سکتا ہوں. اور آخری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں کتنا ڈیپینڈ کر سکتا ہوں. کیونکہ میں نے ان کی سنت پہ عمل ہی نہیں کیا ہوا. اور یاد رکھیے گا, نماز والی حدیث میں ایک بات آپ کو بتا دوں. جو پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی نماز مکمل نکل آئی اور وہ ہر چیز میں کامیاب ہو گیا, اور جس کی نماز نامکمل ہوئی وہ ہر چیز میں ناکام ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو, کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نماز میں کمی ہوگی, کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفل نماز موجود ہے, تو دیکھا جائے گا اگر کچھ موجود ہو تو اس سے اس فرائض کو پورا کر دیا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی حکم ہے, اگر زکوٰۃ میں کوئی کمی پیشی ہے تو آپ کے صدقات سے اس کو پورا کر دیا جائے گا. اسی طرح روزوں کے لیے بھی حکم ہے, اگر آپ کے فرض روزوں میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو نفلی روزوں سے پورا کر دیا جائے گا جو آپ رکھتے ہیں. تو اس لیے کچھ نوافل یہ سنتیں آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, یہ کل کو کام آئیں گی, کیونکہ ہمارے فرائض اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پیش کر سکیں. سارے زمانے کی پلاننگ جو ہے نا, سارے دن کی پلاننگ شاید ہماری نمازوں میں ہوتی, ٹیبل پہ نہیں ہوتی, نمازوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 سوالات سے محفوظ رکھے, اور ان کا وہ زبان دے کہ ان کے اللہ کے آگے جو ہے نا احتراماً جواب دیے جا سکیں. اور ورنہ کوئی حال نہیں ہے پھر, انفارچونیٹلی پھر وہ دروازہ آف دوزخ از آلویز اوپن. اور جب آپ ان 10 سوالوں کو اپنے سامنے رکھ کے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے کہاں جو ہے کیا جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.